ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، تعلیمات کے بارے میں، انہوں نے قوم کو، امت کو کیا پیغام دیے تھے اس کے بارے میں سوالات کر سکتے ہیں اور اپنی فرمائش پر حمد اور نعت بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ دو مہمانان جو ہیں جڑ رہے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر مولانا سید علیم اشرف جیسی صاحب، صدر شعبہ عربی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، اور ہمارے دوسرے مہمان رہیں گے افضل منگلوری صاحب جو اتراکھنڈ سے ہمارے ساتھ جڑیں گے۔ پروفیسر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ہمارے پروگرام میں۔ اور سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی کیا اہمیت ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ حضرات مشاہدین کرام، سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام بنی نوع انسان کے لیے نمونِ عمل بنایا ہے، اور کسی چیز کو نمونِ عمل بنانے کے لیے ضروری ہے، کسی سیرت کو، کسی بایوگرافی کو، کسی کے لائف کو اپنے لیے نمونِ عمل بنانے کے لیے، ایگزامپل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی بایوگرافی سے اچھی طرح واقف ہوں، ہم اس کی سیرت کو ٹھیک ڈھنگ سے جانتے ہوں۔ تو سیرت کی سب سے بڑی اہمیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو اللہ تعالیٰ نے تمام بنو نوع انسان کے لیے نمونِ عمل بنایا ہے۔ اس کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا، ان کی اطاعت کرنے کا ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ تو ضروری ہے کہ رسول نے ہمیں کیا دیا ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ رسول نے ہمیں کس چیز سے منع کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو گویا سیرت کی اہمیت اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے۔ قرآن میں آیا ہے نماز پڑھو، مگر نماز کیسے ادا کی جائے یہ ہمیں سیرت سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ روزہ رکھو، مگر روزے کی مفسدات کیا ہے، اس کے مکروہات کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، یہ ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ قرآن ہمیں حج کا حکم دیتا ہے، مگر حج کی ادائیگی کیوں کرو اس کی تعلیم ہمیں سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ یہ سیرت کی اہمیت ہے کہ بغیر اس سیرت کو جانے ہوئے بطور مسلمان ہم ایک دن بھی گزار نہیں سکتے۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ پروفیسر صاحب اس کی انفرادیت کیا، اس پر بھی جو یونیکنیس ہے اس پر بھی میں چاہوں گا آپ روشنی ڈالیں۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ دنیا کی انسانی تاریخ کی، بنو نوع انسان کی ہسٹری کی جو ہے وہ سب سے انفرادیت رکھنے والی، سب سے منفرد سیرت ہے۔ دنیا میں کسی انسان کی سیرت جو ہے اتنی جامعیت کی حامل نہیں ہے جتنی جامعیت کی حامل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر آپ کی سیرت کو ہم دیکھیں تو اس میں ایک بادشاہ کے لیے نمونِ عمل ہے، ایک تاجر کے لیے نمونِ عمل ہے، ایک فوجی کمانڈر کے لیے نمونِ عمل ہے، ایک حاکم کے لیے نمونِ عمل ہے۔ گویا زندگی کے جتنے شعبے ہوتے ہیں سب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ نمونِ عمل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سیرت کو جمع کرنے کا ایسا اہتمام کیا کہ خدا کی خدائی میں کسی کی بھی سیرت جو ہے اتنے جامع انداز میں، اتنے مفصل انداز میں کسی کی سیرت جمع نہیں کی گئی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ اس سیرت کا ایک ایک لمحہ روشن ہے، ایک ایک منٹ واضح ہے، ایک ایک ساعت اور ایک ایک گھڑی۔ سیرت کا کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جسے روات نے، راویوں نے جو ہے مفصل طور پر تفصیل کے ساتھ ہم کو نہ بنایا گیا ہو۔ یہ ایسی انفرادیت ہے جو دنیا کی کسی انسان میں جو ہے، کسی انسان کی سیرت میں ہم کو نہیں ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب دا 100 لکھا تو اس میں انسان کی تاریخ کی سب سے انفلوئنشیل پرسنالٹی، سب سے مؤثر شخصیت کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ٹاپ پر رکھا۔ اس سیرت کو، آپ کی سیرت اور آپ کی سوانح کو 100 ٹاپ پرسنالٹیز آف دا ہیومن ہسٹری میں سب سے
ٹاپ پر رکھا اور نمبر 1 پر رکھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی انفرادیت اور اس کا یونیکنیس ہے۔ جی میں چاہوں گا پروفیسر صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دوسروں کے ساتھ کیسے تھے، اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں تھوڑی سی۔ حضرات مشاہدین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجسم اخلاق بنا کر دنیا میں بھیجا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انکا لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ اخلاق عظیم پر ہیں۔ یعنی آپ غور کیجئے آیت کریمہ میں، آیت میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اخلاق والے ہیں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں، بلکہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اخلاق عظیم پر ہیں۔ یعنی گویا تمام اخلاق کے تمام گوشے جو ہے وہ آپ کے تابع ہیں۔ آپ کی سیرت جو ہے وہ متعین کرتی ہے کہ کون اچھا اخلاق ہے، کون برا اخلاق ہے۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کے تمام گوشوں کو مکمل کر دوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اخلاق کی جامع ذات ہے، چاہے جس حیثیت سے آپ دیکھیں، انسانوں کے ساتھ آپ کا سلوک، غلاموں کے ساتھ آپ کا سلوک، عورتوں کے ساتھ آپ کا سلوک، کمزوروں کے ساتھ آپ کا برتاؤ، بچوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ، دشمنوں کے ساتھ آپ کے معاملات، اگر آپ دیکھیں یہ ایسا اخلاق ہے، یہ وہ فلسفیانہ اخلاق نہیں ہے کہ جو پال بینتھم نے کہا، جو اسپینسر نے کہا، جو ہیگل نے بتایا، جس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ ہیگل کا گوہر صدف سے خالی، کہ یہ اخلاق کی ایسی تعلیمات ہیں جو روح سے خالی ہیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ کوئی فلسفیانہ اخلاق نہیں ہے بلکہ قابل عمل ہے۔ یہ ایک ایسے انسان کے اخلاق ہیں جو تمام انسانیت کے لیے نمونے عمل ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ اپنے آپ دیکھیں کہ اگر آپ صرف ایک جو ہے طائف کا واقعہ اگر لے لیں، اگر طائف کے واقعے کو آپ رکھیں، یا خود اہل مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح حاصل ہوئی، جب غلبہ حاصل ہوا، تو اس برائیوں کا آپ نے بدلہ کیسے دیا؟ آپ نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ جنہوں نے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے پتھر بازیاں کی تھیں، جنہوں نے گالیاں دی تھیں، جنہوں نے برا بھلا کہا تھا، جنہوں نے طرح طرح کی اذیتیں دی تھیں، مگر جب آپ کو غلبہ حاصل ہوا تو آپ نے سب کو آزادی عطا فرما دی، سب کو جو ہے وہ معاف فرما دیا، سب کو جو ہے پروانے آزادی دے دی۔ اسی طرح منافقین کے ساتھ آپ کا معاملہ تھا، یہود خیبر کے ساتھ آپ کا معاملہ تھا، جو نجران کے نصارہ تھے ان کے ساتھ بھی آپ اسی لطف و کرم اور رحمت اور شفقت کا معاملہ آپ فرماتے تھے۔ آپ کی پوری ذات جو ہے وہ رحمت مجسم تھی، اپنوں کے لیے رحمت، غیروں کے لیے رحمت، دوستوں کے لیے رحمت، دشمنوں کے لیے رحمت، پرایوں کے لیے رحمت، اور ساری انسانیت کے لیے رحمت، جیسا کہ ان کے خالق اور مالک نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے، اور آپ نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت عالم بنا کر بھیجا۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر علیم اشرف جیسی صاحب۔ آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں اڑیسہ سے بات کر رہی ہوں۔ سوال کیجئے۔ جی میں سوال کر رہی ہوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کب تشریف لائے اور مدینہ کیسی بستی تھی؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، تھوڑا زور سے بات کریں گے آپ؟ اچھا، آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں آ پا رہی، میں معذرت چاہوں گا، آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں۔ جی پروفیسر صاحب اڑیسہ سے جو محترمہ نے سوال کیا تھا، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کے 13ویں سال جب اہل مکہ نے جو ہے مکے کی زمین کو آپ پر تنگ کر دیا، جب اہل مکہ نے جو ہے اپنے ظلم و ستم کی جب انتہا کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکمت بالغہ نے یہ طے کیا کہ آپ ہجرت فرمائیں۔ ایک طرف کفار مکہ جو ہے وہ دارالندوہ میں بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، معاذ اللہ آپ کو شہید کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، جو کانسپیریسی کر رہے تھے۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے رہا تھا. چنانچہ آپ اپنی عمر کے 53ویں سال میں اور نبوت کے 13ویں سال میں آپ نے جو ہے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی. آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے سے نکلے اور اپنے گھر میں اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کا حکم دیا، تاکہ جو کفار جو آپ کو چیک کر رہے ہیں، جو آپ کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کو یہ احساس ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے بستر پر ہیں. لہٰذا حضرت علی کو اپنے بستر پر لیٹالا اور حضرت صدیق اکبر کے ساتھ جو ہے وہ آپ نکلے. آپ راستے میں غار ثور میں جو ہے آپ نے قیام کیا اور پھر وہاں سے جو ہے وہ سفر کر کے آپ قبا پہنچے، اور قبا کے بعد جو ہے دوشنبے کو جو ہے آپ مکہ مدینہ منورہ پہنچے، جہاں پر اسلام آپ کی آمد سے بہت پہلے پہنچ گیا تھا. گھر گھر اسلام کی روشنی پہنچ گئی تھی، گلی گلی میں اسلام پھیل گیا تھا. مدینے کے لوگوں نے بے حد جو ہے والہانہ انداز میں، محبت سے بھرپور انداز میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہے وہ مکے میں جو مدینے میں استقبال کیا. مشہور وہ نعت ہے جو بچے آج بھی پڑھتے ہیں. بنو نجار کی بچیوں نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، ان اشعار کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. اور آپ جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر وہاں مقیم ہوئے. بعد میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور پھر آپ اپنے حجرے میں منتقل ہوئے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی پروفیسر صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا؟ سچائی کو اپنانے کے لیے انہوں نے کیا پیغام دیا؟ سچائی کے راستے پر چلنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق کی طرف سے آئے، حق لے کر آئے اور حق کے پیغام کو دنیا کو پہنچایا کہ ہم سب اپنے خالق اور مالک اور پیدا کرنے والے اور پروردگار پر ہم ایمان لائیں، ہم اس کی اطاعت کریں، ہم اس کے حکم سے جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے منضبط کریں، ہم اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی میں اپنی زندگی کے شب و روز کو گزاریں، اور یہ کہ ہم انسانیت کے لیے بھلائی بن جائیں. جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بھلا وہ ہے جو انسانیت کے لیے بھلا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لْيَصْمُتْ، یا تو وہ بھلی بات بولے یا وہ خاموش ہو جائے. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بنی نوع انسان کو ایک لڑی میں وحدت کی، توحید کی ایک لڑی میں پیرونے کی کوشش کی. آپ کے پیغام میں انسانیت کی مساوات، برابری، آزادی رائے کہ تمام انسان جو ہے برابر ہیں، سبھی یکساں ہیں. آپ نے فرمایا کہ الناس سواسیہ کاسنان المشت، لوگ آپس میں ایسے برابر ہیں جیسے کہ کنگھی کے دانے برابر ہوتے ہیں. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی الاسود، نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی سفید کو کسی کالے پر کوئی فضیلت ہے. کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے. تو وہ انسانیت جو پوری دنیا میں ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہی تھی، جہاں غلاموں کے ساتھ ہی نہیں آزاد انسانوں کے ساتھ بھی جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا تھا، جہاں پر ورن ویوستھا میں پوری انسانی سوسائٹی اور انسانی سماج کو، مانو سماج کو جو ہے ورن ویوستھا میں جکڑ کر جو ہے ان کا خون چوسا جا رہا تھا، جہاں پر غلامی کے نظام کے ذریعے جو ہے انسانیت کی خوریزی ہو رہی تھی، انسانیت کو پامال کیا جاتا تھا. ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ایک نسیم جاں فضا بن کر سامنے آیا، جس میں برابری تھی، مساوات تھی، جس میں جو ہے حاکم اور محکوم کا جو ہے وہ فرق مٹا دیا گیا تھا، جس میں نماز میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز کی تعلیم دی گئی، جس میں زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے نہ صرف غریبوں کی مدد کی گئی بلکہ دولت کی جو ہے وہ یکساں تقسیم پر جو ہے وہ زور دیا گیا، اور دبے کچلے اور محروم طبقے کو جو ہے اوپر اٹھانے کو. آپ دیکھیں تو غلامی تھی، مگر اسلام نے غلامی کو مٹانے کے لیے طریقہ، ہر گناہ کے بدلے میں کفارہ یہ کہ غلام کو آزاد کرو، یہ غلطی ہو جائے تو غلام کو آزاد کرو، ثواب پانا چاہتے ہو تو غلام کو آزاد کرو، اللہ کی رضا چاہتے ہو تو غلام کو آزاد کرو. اس طرح گویا اسلام نے عملی طور پر جو ہے غلامی کے خاتمے کا اعلان اگرچہ یونائٹڈ نیشن نے کیا
60-70 سال پہلے، مگر حقیقی اعلان جو ہے اسلام نے کیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ تمام انسان اللہ کے سامنے جو ہے وہ برابر ہیں، سارے لوگ آپس میں بھائی ہیں، اور اس تعلیمات کے ذریعے نہ صرف اسلام کا پیغام دنیا والوں کو دیا بلکہ ایک نئے سورج کا طلوع ہوا، ایک نئی جو ہے دنیا جو ہے وہ آباد ہوئی، اور بنو نوع انسان کی تاریخ میں جو ہے ایک نئے باب کا اضافہ ہوا، اور اس طرح اسلام نے جو ہے نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ذریعے جس انقلاب کی بنیاد رکھی، اسی انقلاب کا جو ہے یہ صدقہ ہے جسے ہم آج آزادی، مساوات، برابری، آزادی رائے اور اظہار فکر کی آزادی کہتے ہیں۔ یہ سب اسلام کے پیغام ہی کا نتیجہ ہے۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ اڑیسہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی میرا سوال نام پوچھ یقینا بیگم ہے۔ جی سوال پوچھیے۔ میں سوال پوچھتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس کیسی تھی اور ان کی رہن سہن کیسی تھی؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر مولانا سید علیم اشرف جائسی صاحب، شعبہ صدر عربی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ مولانا صاحب آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں بریک کے بعد۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اڑیسہ سے محترمہ نے سوال کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کیسی تھی، اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں۔ یہ ایک بے حد خوبصورت سوال ہے راحیل پاشا صاحب، جی اور اس سوال کا جواب ہم سب کو جاننا چاہیے۔ آج جو ہماری لائف سٹائل ہو گئی ہے اس میں ہم نے سادگی کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ سادگی کا ایک نمونہ تھی۔ آپ اپنے بود و باش میں، رہن سہن میں، چلنے پھرنے میں، سونے جاگنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں ہمیشہ سادگی کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے، سادہ کھانا کھاتے تھے، سادہ جو ہے وہ سادی زندگی جیتے تھے۔ گویا آپ اپنے طرز عمل کے ذریعے یہ ہمیں تعلیم دیتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے یہ کوئی ہمارا مستقل قیام کی جگہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ کوئی ہماری مستقل اقامت گاہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جو ہے وہ سرائے ہے، یہ ایک فانی جگہ ہے جہاں چند برسوں کی زندگی گزارنے کے بعد ہمیں اپنے اگلے پڑاؤ کی طرف، اپنے دائمی اور اپنے آخری پڑاؤ کی طرف جانا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ننگی پیٹھ جو ہے ایک چٹائی کے اوپر آپ لیٹ گئے۔ چٹائی پہ جو ڈیزائن بنی ہوئی تھی وہ پوری ڈیزائن، اس کے پورے اثرات آپ کے پشت مبارک پر آ گئے۔ صحابہ نے دیکھا تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ فرماتے تو ہم اس پہ کچھ بچھا دیتے، آپ ننگی چٹائی پر آپ لیٹ گئے جس کے اثر سے آپ کی پوری پشت مبارک پر جو ہے وہ نشان بن گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالی ولی دنیا، اے میرے صحابہ مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے، الا کا عابر سبیل استظل تحت شجرۃ ثم راح، میں تو ایک اس مسافر کی طرح ہوں جو راستے میں جو ہے کسی پیڑ کی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اس کے بعد آگے بڑھ جاتا ہے، وہ پیڑ کے درخت کے سائے کو تھوڑی دیر کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کوئی پائیدار جگہ نہیں ہے، یہاں کوئی ہمیشگی نہیں ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، لہٰذا وہ سادگی کے ساتھ اس پیڑ کے سائے سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے بعد آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ دنیا بھی ہمارے لیے اسی طرح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا یہ تھا کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے گیہوں کی روٹی سے پیٹ اپنا نہیں بھرا، یعنی ہمیشہ جو کی روٹی میسر ہوتی تھی، گیہوں اگر روٹی میسر بھی ہوتی تھی تو اتنی نہیں ہوتی تھی کہ آپ اس سے اپنا پیٹ بھر لیں۔ سیرت میں آیا ہے کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ایک سے زیادہ جو ہے وہ سالن نہیں ہوتا تھا، بلکہ میں بتانا چاہتا ہوں اپنے مشاہدین کو، اپنے سامعین کو جو ہے کہ حدیث بہت مشہور ہے کہ نعم الادام الخل، کہ سرکہ جو ہے وہ بڑا عمدہ جو ہے وہ شوربہ ہے، وہ بڑا عمدہ سالن ہے، تو لوگ اس کو سرکے کے فضائل میں بیان کرتے ہیں۔
عموماً سرکے کے فضائل کو بیان کرنے میں کہ اللہ کے رسول نے سرکے کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ بہت عمدہ سالن ہے، روٹی کے ذریعے اسے کھایا جا سکتا ہے، دوسری چیزوں کے ذریعے اسے کھایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ یہ سرکے کی فضیلت نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ حضور نے یہ فرمان کن حالات میں، کس ماحول میں آپ کا یہ فرمان سامنے آیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی سیرت کی فضیلت ہے، آپ کے اخلاق کی فضیلت ہے۔ سیرت میں آیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس جاتے تھے اور اس کے پاس کوئی سالن نہیں ہوتا تھا، کوئی عمدہ شوربہ نہیں ہوتا تھا، گوشت نہیں ہوتا تھا، تو وہ آپ کے سامنے سرکہ پیش کر دیا جاتا تھا، اور آپ پیش کرنے والی کی دلجوئی کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے، اس کے احساس کمتری کو مٹانے کے لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ نعم الادام الخل، کہ سرکہ کیا ہی عمدہ سالن ہے، کتنا عمدہ جو ہے وہ شوربہ سرکہ ہوتا ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکے کی فضیلت ہوگی، سرکہ فائدہ مند چیز ہے، بہت ہی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک اچھی چیز ہے، مگر اس حدیث میں سرکے کی فضیلت جو ہے وہ نص کلام نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چپلوں کو جو ہے اپنے ہاتھ سے ٹاکا کرتے تھے، خواتین کی گھر میں ازواج مطہرات کی مدد کیا کرتے تھے جو ہے وہ گھریلو کام میں۔ تو گویا ایک سادگی کا ایک نمونہ تھی، سادہ زندگی جیتے تھے۔ آپ سوچیں کہ نبوت اللہ کی محبوبیت کے مرتبے پہ فائز تھے، مگر گھر کے اندر ازواج مطہرات کا تعاون کرتے تھے، ازواج مطہرات کی مدد کرتے تھے۔ جب ایک بار کہیں مسلمانوں کا قافلہ جا رہا تھا تو راستے میں کھانا پکانے کے لیے پڑاؤ ڈالا گیا، کسی نے کہا کہ میں ذبح کرتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں جانور کی کھال اتارتا ہوں، کسی نے کوئی کام اپنی ذمہ داری پہ لی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ بجمع الحطب، میں لکڑیاں جمع کرتا ہوں، میں لکڑیاں جمع کرتا ہوں۔ ایسی سادگی تھی۔ ایک مرتبہ جو ہے کسی غزوے میں جانے کے لیے جو ہے اونٹ کم پڑ رہے تھے، سواریاں کم پڑ رہی تھیں، تو یہ ہوا کہ بھائی باری باری جو ہے سب لوگ سوار ہوں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھ دو لوگوں کو شریک کیا، آپ کے ساتھ جو دو لوگ شریک تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنی باری جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ آرام سے بیٹھے رہیں، ہماری باری میں بھی آپ بیٹھیں، میں اپنی باری میں بھی پیدل چلوں گا اور آپ کی باری میں بھی پیدل چلوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تم سے فزیکلی کمزور بھی نہیں ہوں اور تم سے کم اجر کا حاجت مند بھی نہیں ہوں، لہذا جو ہم نے طے کیا ہے میں نیچے اتروں گا، اب تم لوگوں کی باری ہے تو تم کو بیٹھ کر چلنا پڑے گا۔ اتنی سادہ، اتنی دل نشین، اتنی پرتاثیر زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ یہی وہ سیرت تھی جس نے لاکھوں لاکھ عرب و عجم کو جو ہے وہ آپ کا دیوانہ بنا دیا تھا، کہ لوگ حسن یوسف پہ جو ہے مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹی تھی اور لوگ آپ کے نام پہ اپنی گردنیں کٹا رہے تھے، جیسا کہ فاضل بریلوی نے کہا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو یہی وہ سادہ زندگی تھی جس نے ہزاروں دلوں کو مسخر کر لیا تھا، لاکھوں دلوں کو جیت لیا تھا، لاکھ بے شمار لوگوں کو جو ہے اپنا دیوانہ بنا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سیرت میں ایسی سادگی دی ہے، ہر آدمی کے لیے قابل عمل ہے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، کمزور کے لیے، ناتواں کے لیے، طاقتور کے لیے، حکمراں کے لیے، جنرل کے لیے، فوجی قائد کے لیے، تاجر کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی آپ کے اخلاق اتنے جو معروف اور مشہور تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ امین کہا کرتے تھے، آپ کو اہل عرب صادق کہا کرتے تھے، امین کہا کرتے تھے۔ لوگوں نے آپ سے دشمنی کی، مکہ کے پیگنس نے، مشرکین نے آپ سے دشمنی کی، وہ انہوں نے آپ کے عقیدے پر حملہ کیا، آپ کو کبھی کسی نے شاعر کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے کاہن کہا، مگر کسی کو یہ ہمت نہیں پڑ سکی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد اخلاق کہہ سکے۔ جی انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق عظیم پر تھے، کسی نے آپ کے اخلاق کو تہمت نہیں لگایا، کسی نے آپ کے اخلاق پر جو ہے حرف زنی نہیں کی، کسی نے آپ کے اخلاق پر انگشت نمائی نہیں کی۔ گویا اپنے اور پرائے سبھی آپ کے اخلاق کو ماننے والے، سبھی آپ کے اخلاق کے معترف تھے۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر مولانا علیم اشرف جائسی صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک اور چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارے یہ لائیو فون ان پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر مولانا سید علیم اشرف جائسی صاحب، صدر شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں جو ایک بار پھر سے جڑ گئے ہیں، افضل منگلوری صاحب،
रुड़की उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों हजरात का ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर मकदम है। और अफजल मैंगलोरी साहब, सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे नाज़रीन के लिए एक बेहतर सा कलाम पेश करें। जी अफजल मैंगलोरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आज जश्न आमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बराह रास्त माशाल्लाह आरास्ता हो रहा है, मेरी खुशकिस्मती। तो मैं आज भी इस प्रोग्राम में जी कलाम पेश कीजिए। जी नाज शरीफ पेश कर रहा हूँ, समात फरमाइए। इसकी काफ़ी फरमाइश भी है। वो नाज शरीफ जिससे मुझे हज का टिकट अता हुआ अजमेर शरीफ से, वो बहुत उसकी फरमाइश भी है, काफ़ी नाजरीन ने फरमाइश की है। तो समात फरमाइएगा। जी। गुनाहगार हूँ दर पे अपने बुला लो, दाता मदीने के वाले। गुनाहगार हूँ दर पे अपने बुला लो, खुदाई के रहबर मदीने के वाले। करम की नजर मुझ पे लिल्लाह डालो, खुदाई के रहबर मदीने के वाले। गुनाहगार हूँ दर पे अपने बुला लो, भटकता हुआ दर बदर फिर रहा हूँ, भटकता हुआ दर बदर फिर रहा हूँ। गुनाहों की लग़ज़िश है और गिर रहा हूँ, गुनाहों की लग़ज़िश है और गिर रहा हूँ। संभालो 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 संभालो, खुदाई के रहबर मदीने के वाले। गुनाहगार हूँ दर पे अपने बुला लो, खुदाई के रहबर मदीने के वाले। करम की नजर मुझ पे लिल्लाह डालो, खुदाई के दाता मदीने के वाली। क्या बात। और तुम्हारे ही दर का मुझे आसरा है, तुम्हारे ही दर का मुझे आसरा है। तुम्हारे ही टुकड़ों पे पलना रवा है, तुम्हारे ही टुकड़ों पे पलना रवा है। सगे पंजतन हूँ मुझे तुम ही पालो, सगे पंजतन हूँ मुझे तुम ही पालो। खुदाई के रहबर मदीने के वाली। सगे पंजतन हूँ मुझे तुम ही पालो, खुदाई के दाता मदीने के वाली। गुनाहगार हूँ दर पे अपने बुला लो, और बुलाते हो सबको ही हर साल आका, बुलाते हो सबको ही हर साल आका। आया तुम पे सब मेरा हाल आका, आया तुम पे सब मेरा हाल आका। मेरा कुर्रे बख्त भी अब निकालो, मेरा कुर्रे
وقت بھی اب نکالو خدائی کے رہبر مدینے کے والی گناہگار ہوں در پہ اپنے بلا لو خدائی کے داتا مدینے کے والی گناہگار ہوں در پہ اپنے بلا لو. اور مقطع اس نعت شریف کا سماعت فرمائیں. جی ارشاد. خواب پائے گا تعبیر اکمل ہر ایک خواب پائے گا تعبیر اکمل میری زندگی کا وہ دن ہوگا فوزل کیا بات. میری زندگی کا وہ دن ہوگا فوزل بلائیں گے جب دیکھنا دنیا والو خدائی کے رہبر مدینے کے والی گناہگار ہوں در پہ اپنے بلا لو خدائی کے داتا مدینے کے والی کرم کی نظر مجھ پہ للہ ڈالو خدائی کے رہبر مدینے کے والی گناہگار ہوں در پہ اپنے بلا لو. جی بہت بہت شکریہ افضل منگلوری صاحب. آئیے ناظرین اس خوبصورت کلام کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی پروفیسر صاحب ایک سوال اس گوشے میں رہ گیا تھا, میں چاہوں گا اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں. ازواج مطہرات کی بات چل رہی تھی تو اس پر بھی میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے روشنی ڈالیں. حضرت ناظرین کرام, نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے اخلاق کا بہترین نمونہ پیش کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم ما اہلہ, تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر. باہر تو اخلاق کا مظاہرہ سبھی کرتے ہیں, مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی زوجہ محترمہ سے کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے مینر, آپ کے اخلاق کیسے تھے, تو سید عائشہ فرماتی ہیں کہ کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم یار ام المومنین ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ پورا کا پورا قرآن ہی تھا. تو گویا آپ کا اخلاق جو ہے وہ قرآن کریم کی جو ہے وہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن تھا. قرآن پاک کا جو ہے عملی جو ہے اس کی تطبیق تھی, اس کا عملی نمونہ تھا. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مسابقہ کرتے تھے, یعنی دوڑ میں مجھ سے مقابلہ کرتے تھے. ذرا تصور کیجئے, رحمت للعالمین جو ہے صاحب معراج و براق, اللہ کے محبوب بندے, انبیاء کے سردار, رسولوں کے امام, اور زوجہ محترمہ کے ساتھ یہ تھا کہ آپ ان سے باقاعدہ دوڑ میں مقابلہ کرتے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں بالکل جو ہے دبلی پتلی تھی تو دوڑ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہو جاتی تھی, مگر جب میرا بدن جو ہے بھاری ہو گیا, وزنی ہو گیا, میں نے کچھ وزن جو ہے حاصل کر لیا میرے بدن نے, تب بھی میں دوڑ کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہے میں ہار جاتی تھی مقابلے میں. تو اللہ کے رسول نے ایسے ہی ایک موقع پر مجھے ہرانے کے بعد فرمایا عائشہ وہ تمہارے پچھلی جو ہے دوڑ کا یہ بدلہ ہے جس میں تم مجھ سے آگے نکل گئی. ذرا تصور کیجئے کیسی آپ دلجوئی فرماتے تھے گھر والوں کی, اہل و عیال کی, عزیز و رشتہ دار کی, تمام جو اعزاء ہیں وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے محبت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے. آپ سوچئے کہ وہ واقعہ حضرت زید ابن حارثہ کا وہ واقعہ شاید انسانی تاریخ میں جو ہے اس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی کہ وہ غلام بنا کر مکے میں بیچے گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. جب ان کے والدین کو پتہ چلا تو وہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھائی میرے بیٹے کو آپ چھوڑ دیجئے, اس کو غلامی سے آزاد کر دیجئے, اس کے بدلے میں جتنا بھی آپ بدلہ مانگیں گے, جو بھی آپ
معاوضہ مانگیں گے, جو بھی قیمت مانگیں گے ہم دینے کو تیار ہیں. تو اللہ کے رسول مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ کوئی بدلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, اگر جو ہے زید تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے. حضرات گرامی ذرا توجہ کیجیے, ایک بیٹا, ایک نوجوان جو اپنے باپ سے, اپنے والدین سے, اپنے جو ہے رشتہ داروں سے بچھڑ چکا ہے, جسے بازار میں فروخت کر دیا گیا ہے غلام بنا کر, اب اس کے رشتہ دار, اس کے چچا آئے ہوئے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ چلو تم اپنے گھر چلو. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں, آپ کی رفاقت میں, آپ کی سرپرستی میں حضرت زید کو جو لذت ملی تھی, حضرت زید کو جو وقار ملا تھا, حضرت زید کو جو محبت ملی تھی, دنیا نے دیکھا کہ حضرت زید نے آزادی کے بجائے رسول کی غلامی کو ترجیح دیا, اپنے والدین کے پاس جانے کے بجائے رسول کی رفاقت کو جو ہے آپ نے ترجیح دیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب خود امہات المومنین کے بارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جس کو جو ہے آزادی چاہیے اس کو آزادی دی جا رہی ہے, اس کو چھوڑا جا رہا ہے, اور اگر تم اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو یہ تم کو فیصلے کا اختیار دیا جا رہا ہے, تو تمام ازواج مطہرات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو جو ہے وہ ترجیح دی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسا جو ہے وہ معاملہ فرماتے تھے. گھر میں آتے تھے, سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں ہماری مدد کرتے تھے, ہماری مدد کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کمزوروں کا جو ہے مددگار بنا کر بھیجا, چاہے وہ کمزور سماج میں ہو, چاہے وہ کمزور جو ہے وہ باہر ہو, یا وہ کمزور گھر کے اندر ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کی مدد فرماتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ایک مثالی اور آئیڈیل شوہر کی ہے کہ دنیا کے تمام جو ہے مرد جو ہے اسے اپنے لیے نمونے عمل بنا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. جی بے شک, اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے, اور اس کی برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی گھر کی خواتین کے ساتھ, چاہے بچیاں ہوں یا بیویاں ہوں یا اور ہوں, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے, چاہے وہ ماں کی حیثیت سے ہو, بیوی کی حیثیت سے ہو, بہن کی حیثیت سے ہو, بیٹی کی حیثیت سے ہو. بے شمار احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواتین کی جو ہے ادب و احترام, ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیں تعلیم دی. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ افضل منگلوری صاحب بھی جڑے ہیں, تو افضل منگلوری صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا ایک بار پھر کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک کلام پیش کریں, ایک بہترین سی نعت پیش کریں ان کے لیے. جی افضل منگلوری صاحب. جی نعت شریف کر رہا ہوں, اس کی بڑی فرمائشیں بھی آ رہی ہیں اور نئی بالکل نعت شریف ہے. جی تو سماعت پڑھائیے. ارشاد. آسان ہو گیا ہے اب تو میرا بھی جینا, آسان ہو گیا ہے اب تو میرا بھی جینا, میں جب سے دیکھ آیا سرکار کا مدینہ, میں جب سے دیکھ آیا سرکار کا مدینہ, آسان ہو گیا ہے اب تو میرا بھی جینا, اور دیدار شہر آقا کی حاضری سے پہلے, دیدار شہر آقا کی حاضری سے پہلے فرقت کا ایک پل, ایک مہینہ فرقت کا ایک پل, ایک
سے میں دیکھ آیا سرکار کا مدینہ آسان ہو گیا ہے اور خوش بخت جو ہے ان کو ملتی ہے خاک طیبہ خوش بخت جو ہے ان کو ملتی ہے خاک طیبہ میں بیج بھی پہ اپنی جڑ لایا یہ نگینا میں بیج بھی پہ اپنی جڑ لایا یہ نگینا آسان ہو گیا ہے اب تو میرا بھی جینا میں جب سے دیکھ آیا سرکار کا مدینہ. اور یہ شعر عرض ہے جی کہ سرما تمہیں مبارک اے حاجیوں میں لیکن سرما تمہیں مبارک اے حاجیوں میں لیکن آنکھوں سے مل رہا ہوں خاک در مدینہ آنکھوں سے مل رہا ہوں خاک در مدینہ آسان ہو گیا ہے اب تو میرا بھی جینا میں جب سے دیکھ آیا. اور یہ شعر ہے جی آخری شعر کہ عشاق مصطفیٰ ہی یہ راز جانتے ہیں عشاق مصطفیٰ ہی یہ راز جانتے ہیں آقا کا رشتہ ہے عرش بری کا زینہ آقا کا رشتہ ہے عرش بری کا زینہ آسان ہو گیا ہے. اور مقطع عرض ہے سماعت فرمائے جی کہ شہر نبی میں جا کر کیوں موت مانگتے ہو شہر نبی میں جا کر کیوں موت مانگتے ہو شہر نبی میں جا کر کیوں موت مانگتے ہو تم زندگی کا بدل کی کو وہاں قرینہ تم زندگی کا بدل کی کو وہاں قرینہ آسان ہو گیا ہے اب تو میرا بھی جینا میں جب سے دیکھ آیا سرکار کا مدینہ میں جب سے دیکھ آیا. جی بہت بہت شکریہ افضل منگلوری صاحب اس خوبصورت کلام کے لیے. اور پروفیسر علیم اشرف جیسی صاحب میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن کئی لوگوں نے اس طرح کے سوال کیے ہیں کہ اس دن ہمیں کون سی عبادت کرنا چاہیے, کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجیے یا درود شریف ہو تو بتا دیں جس دن
اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا جا سکے؟ ظاہر سی بات ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کا دن جو ہے یہ مسرت کا دن ہے. ہم اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں. جی. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، کہ حضور سے کسی نے دوشنبے کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا. کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دوشنبے کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک یوم ولدت فیہ، اس دن میں پیدا ہوا تھا. یعنی روزہ رکھنے کی آپ نے اجازت عطا فرمائی. تو ہم جو ہے اس دن روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرنے کا جو بھی طریقہ ہو کر سکتے ہیں، اور کثرت سے آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود بھیج سکتے ہیں، خواہ وہ درود ابراہیمی کی شکل میں یا جو بھی معروف اور مشہور درود ہیں. لوگوں کی، غریبوں کی مدد کر کے، لوگوں کے کام آ کر بھی ہم عید میلاد النبی کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کہ اس دن ہم اپنے محلے کے غریبوں کی مدد کریں، اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر لوگوں کو کھانا کھلائیں، ان کے درمیان میں کپڑے تقسیم کریں، اور خیر کے جو تمام راستے ہیں ان راستوں سے ہم جو ہے اللہ کے بندوں کی مدد کریں، اور اس کے ساتھ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش اور آپ کا میلاد منائیں. جی، بہت بہت شکریہ پروفیسر مولانا علیم اشرف جائسی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، اور ہمارے ناظرین کے جو آپ نے سوالوں کے جوابات دیے اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. اور افضل منگلوری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بھی پروگرام میں شرکت کری. آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے، اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.